بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضئة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. سورة الحج اس میں کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ مدنی. مکہ مکرمہ میں کچھ آیات کریمات اور کچھ مدینہ پاک میں نازل ہوئی. حج کے مسائل جہاد فی سبیل اللہ کے اور آخرت کے. اس سورہ مبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں سجدہ تلاوت 2 مرتبہ ہے. باقی پورے قرآن پاک میں کوئی ایسی صورت نہیں جس میں 2 سجدے ہوں. تلاوت کے 2 سجدے اللہ پاک نے اسی صورت مبارک کی یہ شان رکھی ہے. اور حج ارکان اسلام سے ہے. اسلام کے 5
بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک حج و بیت اللہ الحرام، اللہ پاک کے محترم گھر کا حج کرنا۔ آغاز اور ابتدا قیامت کے زلزلہ سے ہے، جس طرح اس سے قبل سورۃ الانبیاء میں ہے، اقترب للناس حسابہم، سورۃ الانبیاء شروع ہوتی ہے تو وہی عنوان سورۃ الحج کی پہلی آیت میں ہے، جو سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت کریمہ میں ہے، وہی یہاں ہے، آخرت کا، قیامت کا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے، اللہ سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک زلزلہ ہوتا ہے جو کسی علاقے میں آتا ہے، کسی شہر میں، یہ زلزلہ ایسا ہے جو ساری کائنات میں ہے، ساری زمین میں ایک جھٹکا لگتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ ہر چیز ملیا میٹ نہیں ہو جاتی۔ یہ ہے قیامت کا زلزلہ۔ اس کا بیان قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، سورہ زلزال، اس میں بھی اسی زلزلے کا ہی تذکرہ ہے۔ پہاڑ اور ساری اللہ پاک کی زمین پر زلزلہ ہے، رکتا نہیں، ٹھہرتا نہیں، حتیٰ کہ ہر چیز کو ملیا میٹ نہیں کر دیتا۔ یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہلو، بھول جائے گی، غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، دودھ پلانے والی، مرضعہ عورت کی اس حالت کو کہا جاتا ہے جب بچہ دودھ پی رہا ہے، بچے کے منہ میں ماں کی چھاتی ہے، اس وقت کہتے ہیں مرضعہ۔ تو کائنات میں مشہور ہے ماں کی ممتا، ماں کی ممتا مشہور ہے، لیکن یہ زلزلہ اتنا بڑا ہے کہ وہاں ممتا بھی فراموش ہو جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی انسانوں میں ہے، کوئی جانوروں میں ہے، لوگ اپنے بچے کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ پر کوئی مشکل آ جائے، بچے پر نہ آئے، خاص کر یہ شیر خوار، دودھ پینے والا، تو اس حالت میں وہ عورت اس سے غافل ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، فکر ہے تو صرف اپنی ہے۔ اما ارضعت، اس سے جسے اس نے دودھ پلایا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَضَعُ، اور گرا دے گی، ہر حمل والی، حملها، اپنا حمل۔ حمل، کائنات میں کتنی خواتین ہیں، اور کروڑوں اور اربوں کے حساب سے، تو یہ زلزلہ اتنا بڑا ہے، کل ذات حمل حملہا، اربوں خواتین کے حمل ساکت۔ اور وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو، سکارا، نشے میں، سکران، نشئی آدمی، جیسے نشے میں مدہوش ہے، اس طرح۔ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، اور نہیں وہ نشے میں، وہ ہرگز نشے میں نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے، نشے میں نہیں، وہ حالت ہی ایسی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں، جناب ابو سعید الخدری
رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے فرمائیں گے یا آدم، تو حضرت آدم عرض کریں گے لبیک و سعدیک، میں حاضر اور ساری سعادتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ہر بھلائی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے آدم اپنی اولاد سے آگ والے گروہ کو الگ کر لے، آگ والے جہنم والے لوگوں کو علیحدہ کر لے۔ تو حضرت آدم عرض کریں گے یا اللہ کتنے لوگ علیحدہ کروں اور الگ کروں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر لو اور 1 جنت کے لیے۔ تو اس وقت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ تم دیکھو گے لوگوں کو نشے کی حالت میں، نشے میں تو نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جب یہ آپ نے بیان فرمایا تو تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور 1 جنت کے لیے، یہ بات بہت گراں گزری۔ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی آگے وضاحت فرما دی کہ ایک ہے یاجوج ماجوج اور دوسرے وہ لوگ جو کفر پر مرے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ شامل کر کے 999 بننے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 3/4 حصہ ہوگے، 3 حصہ۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے پڑھا اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے۔ پھر صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اکبر۔ پھر آپ نے مثال دی، دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال سیاہ بیل کی جلد میں ایک سفید بال کی سی ہے، یا جس طرح گدھے کے بازو کے اندرونی جانب ایک گول نشان ہوتا ہے، تم اس طرح ہو تعداد میں بالکل تھوڑے ہو، لیکن اللہ رب العزت جنت میں تمہاری تعداد زیادہ فرما دیں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام کی طبیعت میں خوشی آئی اور خوشی میں پڑھا اللہ اکبر۔ صحیح البخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6530، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 222۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب وہ بڑا سخت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں یجادلو جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں بحث کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، اللہ پاک دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اس قسم کی بحث کرتے ہیں۔ بغیر علم، علم کے بغیر، علم بھی کوئی نہیں۔ وَيَتَّبِعُ، اور وہ پیروی کرتا ہے وہ بحث کرنے والا، کل شیطان مرید، ہر شیطان سرکش کی، شیطان سرکش جو طاغوت اللہ کے باغی ہیں ان کی پیروی کرتا ہے، ان کی صفتیں کرتا ہے۔
کافروں میں یہ صفت ہے، کافروں کے ملکوں میں یہ خوبیاں ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرتا رہتا ہے، اور طاغوتوں کی صفت میں اپنی زبان سے کلمے ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ عارضی تھے اور دائمی نہیں تھے، بلکہ یہ ایک مخصوص علاقے کے لیے تھے اور مخصوص قوم کے لیے تھے۔ کافر ملکوں کی تعریف کرتا ہے، یہ ہے ظالم جو اللہ پاک کے بارے میں بحث کرتا ہے اور اللہ کی حدوں کا انکار کرتا ہے کہ جو حدود اللہ ہیں یہ ایک خاص علاقے میں اور خاص قوم کے لیے تھی۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، شیطان مرید کا معنی ہوتا ہے سرکش، باغی، طاغوت، ان کی بڑی صفتیں کرتا ہے۔ شیطان کے بارے میں اللہ پاک نے فیصلہ ہی فرما دی ہے، کتب علیہ انہ من تولاہ، کتب فیصلہ کیا گیا، لکھا گیا، علیہ اس شیطان کے بارے میں، علیہ شیطان کے بارے، انہ من تولاہ بے شک وہ شخص جو دوست بنائے اس شیطان کو، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ تو بے شک وہ شیطان اس کو گمراہ کرے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور رہنمائی کرتا ہے اس کی شیطان طرف عذاب السعیر، آگ بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف وہ شیطان اس کو لے کر جاتا ہے۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تم شک میں ہو، من البعث سے اٹھائے جانے میں، اٹھایا جانا، اگر اس میں شک ہے تو آؤ دو مثالیں سن لو۔ اللہ پاک نے بڑی خوبصورت دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، ایک انسان کی اور دوسری نباتات کی اور فصلوں کی۔ عزیز بھائیوں، انسان کی اور فصلوں کی زندگی میں بڑی مماثلت ہے۔ ہاں ایک فرق ہے، انسان کی زندگی کا دورانیہ وہ زیادہ ہے، وہ سالوں پر ہے، 50، 60، 70 سال ہے، اور جو فصلیں ہیں ان کی زندگی کا دورانیہ مہینوں پر ہے، 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ، تو دورانیے میں فرق ہے اور زندگی میں بڑی مماثلت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں دو مثالیں بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو دوبارہ اٹھنے میں شک کرتے ہیں، من البعث دوبارہ اٹھنا۔ اور یہ ایسی خوبصورت مثال ہے، یہ اس سے آگے پھر دوبارہ آئے گی 18ویں پارے میں سورۃ المومنون کے پہلے رکوع میں، یہاں 17واں پارہ سورۃ حج ہے، پہلا رکوع ہے، یہی مثال پھر آگے 18ویں پارے سورۃ المومنون کے پہلے رکوع میں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ پس بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس کی دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو آگے ساری اولاد مٹی سے ہی ہے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ انسان جو خوراک کھا رہا ہے، غلہ ہے، اناج ہے، پانی ہے، یہ سارا مٹی سے ہی ہے، یہ ہے تراب۔ پھر اگلا مرحلہ ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، نطفہ سے، ثم من علقہ، پھر علقہ، علقہ یہ معلق جس طرح ہوتا ہے، کل معلقہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر بیان ہے کہ عورت کو اس طرح نہ چھوڑو کل معلقہ، جیسے لٹکی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی، نہ وہ خامد والی ہے اور نہ بغیر خامد کے ہے، درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، معلقہ۔ اسی طرح کا یہ لفظ ہے من علقہ،
اللہ پاک نے جب مثال بیان فرمائی تو فرمایا من تراب مٹی سے، ثم من نطفہ پھر ایک قطرے سے، ثم من علقہ پھر جمے ہوئے خون سے، ایسے دیکھو جیسے کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے، ثم من مضغہ پھر ٹکڑا گوشت کا، مضغہ گوشت کا ٹکڑا۔ تو حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہے 40 نطفہ جو ہے 40 دن کے بعد، پھر علقہ جو ہے 40 دن کے بعد، مضغہ 40۔ آج کے دور میں جب سائنس کا اور میڈیکل کا اور ترقی کا دور ہے، جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا یہ الٹرا ساؤنڈ یہ مشینیں تو نہیں تھی، تو آج جو میڈیکل کے متعلق لوگ ہیں جب یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغہ، تو تحقیق سے جب ثابت ہوتا ہے کہ یہ حقائق جو آج سے 1400 سال پہلے بیان ہوئے تھے ہو بہو اسی طرح سائنس نے ثابت کیا ہے، میڈیکل نے، تو پھر یہ ایمان لاتے ہیں کلام اللہ حق، اس وقت اللہ کا کلام سچا ہے۔ مخلقۃ وغیر مخلقہ، مخلقہ جس کی پوری شکل بنائی ہوتی ہے، وغیر مخلقہ اور جس کی پوری شکل نہیں بنائی ہوتی، پوری شکل نہیں ہوتی بلکہ ادھورا ناتمام بچہ سارے مراحل طے کرتا ہے۔ یہ ایک مثال بیان فرمائی کہ اگر تمہیں آخرت میں شک ہے تو اپنی پیدائش تو دیکھو، پیدا کس طرح ہوئے ہو، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ ہم وضاحت کریں تمہارے لیے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جتنا چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک مقرر مدت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا پھر ہم نکالتے ہیں تم کو طفلا بچے کی صورت میں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اشدہ جوانی، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى اور تم میں سے کچھ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، قبض کر لیا جاتا ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہے فوت ہو گیا۔ ایسے بھی تو لاکھوں بچے ہیں جنہوں نے ایک سانس لیا فوت ہو گیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں ارذل عمر، نکارہ عمر، بڑا علم والا تھا لیکن اب بوڑھا ہو گیا، کسی کی شناخت نہیں کر سکتا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بول نہیں سکتا، ارذل العمر۔ حدیث پاک میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، یا اللہ میں بخیلی سے، بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاؤں۔ ارذل العمر، ناکارہ عمر، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرما لے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2822، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا تاکہ نہ وہ جانے علم کے بعد کچھ بھی، پہلے بڑا ہی عالم تھا سائنس کا، میڈیکل کا، قرآن و سنت کا، اب کچھ بھی نہیں جانتا، پہچان نہیں سکتا، شناخت نہیں کر سکتا کون میرے سامنے کھڑا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اب دوسری مثال شروع ہوتی ہے جو آخرت کے مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے۔ دوسری مثال، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً تم دیکھتے ہو زمین کو حامدہ، بنجر، بے آباد، مردہ،
فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، بس جب ہم نے اتارا اس پر پانی کو، اہتزت، پھر وہ لہلہاتی ہے، لہلہاتی ہے، کانہا تہتز، حرکت، وربت، اور ابھرتی ہے، ابھرتی ہے، لہلہاتی ہے، ابھرتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگایا ہر قسم کی خوبصورت چیزیں، زوج قسم، بہیج خوبصورت، یہ دو مثالیں ہیں۔ اب اس سے آگے اللہ پاک نے 5 مسائل بیان فرمائے ہیں۔ 2 مثالوں پہ غور کر لو، ایک انسان کی اور دوسری نباتات کی۔ اب 5 مسئلے سن لو۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ حق ہے، جو کہتا ہے وہ بھی حق ہے، جو کرتا ہے وہ بھی حق ہے، یہ ایک ہے۔ نمبر 2، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ نمبر 3، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ چوتھا مسئلہ ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 5واں مسئلہ جو یہاں بیان ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔ 5 باتیں، پہلے 2 مثالیں بیان فرمائیں، پھر 5 حقیقتیں واضح کر دی۔ قیامت کا شک ہے نا، تو اپنی زندگی پر اور نباتات کی زندگی پر غور کر لو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے دوبارہ کوئی نہیں کھڑا کرنا۔ اس طرح جھگڑا اور بحث بغیر علم کے۔ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ ہدایت ہے اور نہ کتاب روشن۔ ثانیہ عطفہ، قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر، فرمایا یہ جو غلط آدمی ہے جب یہ بات کرتا ہے نا، تو بات کرتے ہوئے اپنے انداز کو اس طرح بناتا ہے جیسے تکبر والا ہے۔ ثانیہ عطفہ، اپنے پہلو کو موڑنے والا، ثانیہ موڑنے والا، عطفہ اپنا پہلو، اپنی گردن کو تکبر کے ساتھ ایسے موڑتا ہے جب یہ بات کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس ظالم کا حلیہ بھی بیان کر دیا ہے، بیٹھا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، انداز اس کا یہ ہے اور شکل اس کی یہ ہے۔ ثانیہ عطفہ، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے۔ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامہ، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم اسے چکھائیں گے قیامت کے دن عذاب الحریق، آگ کا عذاب، آگ کا عذاب۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ اس لیے کہ جو آگے بھیجا کیا، یدا کا تیرے دونوں ہاتھوں نے، تیرے دونوں ہاتھ، یدا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے 2، تو انسان اپنے جسم سے سب سے زیادہ جو کام کرتا ہے وہ ہاتھوں سے کرتا ہے، اس لیے ہاتھوں کا نام اکثر آتا ہے، یدا کا تیرے دونوں ہاتھ۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا بندوں پر، اللہ پاک ظلم نہیں کرتے بلکہ انصاف والے، عدل و انصاف کے ترازو۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہ پاک
اپنی اس پاک کتاب کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، ہمارے سینوں کا نور بنائے، اور سورہ حج کی برکت سے اللہ سب کو بار بار حج کرائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔